اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ ہر کوتاہی پر گرفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، بے جا کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گرفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گرفت بھی کرتا ہے۔ پچھلی امتیں جب گناہوں میں مبتلا ہوتی تو ان کو تنبیہات کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انہیں چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر کے تنبیہ کی جاتی۔ لیکن جب وہ قومیں نہ سنبھلتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر عذاب استیصال نازل کرتا۔ عذاب استیصال یہ ہے کہ وہ قومیں وجود سے مٹا دی جاتی۔ اس امت پر اگرچہ یہ کتنے بڑے جرم ہی کیوں نہ کریں، ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود اور حضور کی رحمت کی تنی ہوئی چادر ہمارے لیے بچاؤ کی ضامن بن جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے۔ کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے، امت مصطفیہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ لیکن آزمائشیں، ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے۔ اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور
ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو، تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے، کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزار رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ کے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اشیاء خرد و نوش سے لے کر کے ضروری ادویات تک اور انسانی ضرورت کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول زر کا ذریعہ بنایا، یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں؟ تو ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تو ہمیں اپنے اندر سے فتویٰ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے، اس کے حضور عجز کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں مشکلات سے صبر کے دامن کو تھام کر گزرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اجر کا ضامن بنتا ہے، اور اگر بے صبری کے ذریعے سے اور واویلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اجر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔